حسد کر لینا، کسی بندے کی نعمت کو دیکھ کے جلنا، یہ بھی آپ کو بڑا بے سکون رکھتا ہے۔ تکبر کرنا کہ میں کوئی چیز ہوں اور باقی کو تھوڑے سے مجھ سے چھوٹے ہیں، یہ سارے دھبے، یہ سارے نقصان کی چیزیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف یہ بیان کی، فرمایا ما حاک فی صدرک، یہ جو تیرے گناہ ہیں یہ تیرے سینے میں کھٹکیں گے، یہ تجھے بے چین رکھیں گے، یہ کانٹے کی طرح چبھیں گے۔ تو جتنے مرضی اچھے کپڑے پہن لے، جتنی مرضی اونچی جگہ بٹھا دیا جائے، اگر تیرے اندر کوئی روگ ہے وہ تجھے سکون سے نہیں جینے دے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کی توجہ رب کریم کی جانب لگائی۔ حضور نے لوگوں کو بتلایا کہ تمہارا رب نا عاجزی کو پسند کرتا ہے، تمہارا رب سادگی کو پسند کرتا ہے، تمہارا رب انسانوں سے پیار کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا کہ زیادہ باتیں کرنے والے کو نہیں، اللہ سچ بولنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بہت اونچے اور لمبے چوڑے دولت والے اور مالدار آدمی کو نہیں، بلکہ جو آدمی دیانتداری سے زندگی گزارے رب اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ تو ہماری یہ جتنی بھی آزمائشیں ہیں، میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ ساری ہماری دور فرما دی، ساری۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک بیماری ہوتی ہے، وہ تکبر کی بیماری ہے، اور وہ صرف مالدار کو ہی نہیں ہوتا، بلکہ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگوں میں تکبر دیکھا ہے۔ جو بڑا میٹھا بولتے ہیں نا، کئی دفعہ کہتے ہیں جی کیا بات ہے جی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، بڑا میٹھا بولتے ہیں، تو یعنی میٹھا نہیں بول رہے ہوتے، یہ آپ کو شیشے میں اتار رہے ہوتے۔ آپ نے کسی کی تعریف کرنی ہے تو پشت کے پیچھے کرے، وہ اصل تعریف ہے۔ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے چھلکے لفظوں میں کہ میں نے کسی کو بنایا ہے، اس سے نا آپ کو خود محسوس ہوگا کہ میں حقیقت پہ زندگی نہیں گزار رہا، میں تو کوئی اداکاری کر رہا ہوں۔ اور جو لوگ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، تو وہ خود بڑے پریشان رہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یار یہ میں کہاں الجھ گیا ہوں۔ تو بھائی یہ جو بہت زیادہ ہمارے دلوں کے اندر چیز ہے، اور یہ ہر مقام پر بہت سارے لوگوں کو یہ چیز حاصل ہے، میں دیکھتا ہوں کہ درجہ بدرجہ ان چیزوں کا شمار ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ میری ڈگری زیادہ ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ مجھے عقل زیادہ ہے، کچھ کا خیال ہے کہ میری شہرت زیادہ ہے، تو کچھ کا خیال ہے کہ میری دولت زیادہ ہے۔ آہستہ آہستہ وہ الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، کسی کا کچھ نہیں جاتا، وہ خود آدمی بے چین رہتا ہے۔ حال دیکھیں نا، یہ میری طرح کا کوئی بندہ آ جائے نا محفل میں، جس کو عادت ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کی، اچھے لوگوں کی، بزرگوں کی، سادات کی بات نہیں کرتا، تو اس کو کبھی بیچارے کو پیچھے بیٹھنا پڑ جائے نا، تو وہ گردن اونچی کر کر کے نقیب محفل کو دکھاتا ہے کہ میں آ گیا، کسی طریقے میں نے بھی ساتھ لے کے، بے چین رہتا ہے۔ اور اگر اسے سکون حاصل ہو کہ بھئی حضور کی محفل میں بیٹھنا ہے، جہاں جگہ مل گئی وہیں پہ ٹھیک ہو، اور وہ سکون کے ساتھ، دیکھو اس محفل کا مہمان خصوصی میں نہیں، حضرت بزرگ تو سرپرستی کاری رہے ہیں، میں نہیں، اس محفل کا تو مہمان خصوصی وہ بندہ ہے جس نے محفل سے پہلے یہاں جھاڑو دیا ہے، جس نے یہاں دریاں بچھائی ہیں، جس بیچارے کی فوٹو بھی کوئی نہیں آئی، وہ مہمان خصوصی ہے۔ اور اس محفل کا تو وہ مہمان خصوصی ہے جو چپ کر کے کئی کونے میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی دلچسپی نہیں کہ کوئی مجھے بھی جانے گا، کوئی مجھے بھی پہچانے، اسے تو اتنا پتہ ہے کہ میں اپنے پیارے حبیب کی تعریف سننے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اپنے اس طرح آپ کا ذوق دبالا رہے، اگر آپ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رب رسول کی رضا کے لیے کسی جگہ بھی آپ اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گے تو ماحول آپ کا ٹھیک رہے، ورنہ آپ الجھاؤ کا شکار ہیں، ورنہ آپ پریشان ہیں، ورنہ آپ تکلیف میں، ورنہ آپ آزمائش میں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہے، راوی حضرت انس بن مالک ہیں۔ ایک بندہ بڑی دور سے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، بڑی دور سے۔ عرب کے جو سردار ہوتے تھے ان کے بڑے ناز نخرے ہوتے تھے، وہ خیر آج بھی ہیں، پروٹوکول کا ماحول آج بھی، یعنی وزیر صاحب کے آگے دو چار گاڑیاں نہ ہوں تو ان کو مزہ ہی نہیں آتا، پولیس والے آگے پیچھے بھاگیں تو، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ جو پولیس والے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، یہ حکومت بدلی تو گرفتار کرنے بھی انہوں نے نہیں آنا ہے، لیکن وہ بڑا مزہ آتا ہے جب لوگ گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے جناب، بڑی بات۔ اور ہماری طبیعتوں میں پتہ نہیں کون سی، یہ پیسے پھینکنے والے دوست مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا کام ہے کہ پہلا کھلارنے پھر آپ اکٹھے کر دیں، تو آپ اکٹھے دے دیں جس کو دینے ہیں، ختم ہو جائے بات۔
یعنی وہ محفل میں نا گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، کٹھے کرنے والے، پان دین والے، کس چکر میں پڑ گئے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شیخ یحییٰ نجار جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم وہاں گنتے تھے آج کتنے بندوں نے توبہ کی، تو ہم سے گنے نہیں جاتے تھے اتنے لوگ توبہ کرتے تھے۔ بزرگوں کی محفلوں میں توبہ کرنے والے گنے جاتے تھے، ہماری محفلوں میں پیسے گنے جاتے تھے اور وہ پرچیاں دی جاتی ہیں۔ ایسا نہ کریں، اس سے گھٹن پیدا ہوتی، اور پھر جو نوٹوں والے ہوتے ہیں وہ فرنٹ سیٹوں پہ آ جاتے ہیں۔ بہت سارے غریب سوچتے ہیں کہ میرے پاس بھی اگر کرارے نوٹ ہوتے تو میں بھی آگے ہوتا، تو کم از کم یہ جو میلاد کی محفل ہیں ان میں تو سب کو ایک جیسا رہنے دیں، یہاں تو امیر غریب کا فرق نہ ہو، اس کو تو مہربانی کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص بڑی دور سے آیا، تو عرب کے بادشاہوں کا مزاج تھا، پروٹوکول بڑا چاہتے تھے، ان کا تو یہ طریقہ تھا کہ حکمرانی کرنی ہے جیسے بھی ہو۔ اگر کسی غلام نے دھوپ میں بندھا رہ گیا، اونٹ اور چھاؤں میں نہیں باندھا تو درے مارتے تھے، اور اگر اس نے کھول کے باندھ دیا تو پھر بھی مارتے تھے، کہتے تھے اتنا سیانہ ہو گیا تو انہیں پوچھا ہی نہیں، خود بخود ہی باندھ دیا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور بہت سارے لوگوں کے پاس کیونکہ وہ جاتا تھا اپنے سربراہ کا پیغام لے کے، تو وہ کانپ رہا ہے جب حضور کی بارگاہ میں گیا، ڈر رہا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ سادہ آدمی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے۔ اللہ کے رسول نے تھپکی دی، کیوں ڈرتے ہو؟ تو کہتے ہیں حضور مجھے آداب نہیں آتے اور مجھے ڈر آتا ہے، کوئی بات اگر ایسی ہو گئی، آپ مدینے کی حکومت کے سربراہ ہیں، تو کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں بات کہاں کی تھی، پہنچ کہاں گئی؟ جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ تو حکومت کے سربراہ ہیں، کہیں کوئی غلطی نہ مجھ سے ہو جائے، تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ بھائی، تو کسی حکومت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لے۔ میں تو ایک غریب ماں کا بیٹا ہوں۔ بھائی اگر آپ کا یہ ذوق بن جائے، دیکھو نا آج تو لوگ بھول جاتے ہیں نا، کپڑے بدل لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ ہی بدل گیا، یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے ہیں کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا۔ لوگ بھول جاتے ہیں چیزوں کو، اپنے ماضی کو یاد رکھیں، آپ لوگوں کے ساتھ پیار کریں، آپ لوگوں کو موقع دیں، آپ تھوڑی سی اور کوشش کریں اس شخص تک جانے کی جو آپ کو مایوس نظر آ رہا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمیں میلاد والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا۔ ایک اور پہلو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے ہاں نا ابھی بھی برادری کی تقسیم ہے، ابھی بھی، اور کچھ میں نے ایسے کمزور لوگ بھی دیکھے، یہ اس طرح کی حرکتیں ہارے ہوئے لوگ کرتے ہیں، ہارے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہوں۔ بڑا آدمی تو اپنے اخلاق سے ہوتا ہے، اپنے کردار سے ہوتا ہے، اپنی سخاوت سے ہوتا ہے، لوگوں سے پیار کرنے سے ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ بیٹھ کے کہانی سنانا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، تو جو کچھ کرتا ہوتا ہے اسے سنانے کی کوئی ضرورت۔ ایک وہ بہت سارے لوگ آپ تعزیت کرنے جائیں نا والد کے انتقال کے بعد، تو ان بیچاروں کو بتانا پڑتا ہے کہ ابا جی میرے بغیر دوائی نہیں کھاتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں اگر تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے پھر بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو سارے گاؤں کو پتا ہوگا کہ تیرے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ اور اگر کوئی دال میں کالا ہے تو پھر تیری وضاحت کوئی بندہ قبول نہیں کرے گا، تو آپ کو بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ اور آپ بار بار اس بات کا ذکر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے قبیلے کے ہیں؟ صاحب اگر آپ بڑے قبیلے کے ہیں تو پتہ ہوگا سارے علاقے کو آپ کتنا لوگوں کا خیال کرتے ہیں، آپ کس قدر محبت کرتے ہیں، آپ کا انداز کریمانہ کس طرح، پھر آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود بخود خبر ہوتی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلہ بنو غفار ایک بڑی شاخ تھی قبیلوں میں سے، جو لوگ اس زمانے میں مالدار قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے ایک بڑا نام تھا۔ ساری زندگی چودراہٹ کی، لیکن میلاد ایک انقلاب کا نام ہے۔ میں میلاد منانے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر سال میلاد منائیں، اور ہر سال میلاد کے بعد آپ تھوڑے بدل بھی جائیں، یعنی تھوڑے سے بدل جائیں۔ کچھ لوگ کہیں یار یہ داڑھی میں نے نا 12 ربیع الاول والے دن رکھی تھی، یہ میری میلاد والی داڑھی ہے، اور داڑھی رکھیں بھی نبی پاک کی مرضی کی۔ کس کی مرضی کی؟ نہ ناراض ہو جائے جی میں ٹور چلا، بس کس مرضی کی جی؟ اپنی مرضی کے نہیں۔ داڑھی کا وزن کو نہیں ہوتا کہ پوری مٹھی رکھیں گے تو آپ کو کوئی دقت ہوگی، کوئی وزن نہیں، پوری رکھیں، جو حضور کا طریقہ مبارکہ ہے جو ہمیں ملتا ہے اس پر آپ توجہ فرمائیں۔
تو میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ میلاد انقلاب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے سے پہلے لوگ کچھ اور ہوتے تھے، اور یہاں سے ہو کے جاتے تھے تو پھر ان میں تبدیلی آتی تھی۔ میں سارا دن کرامتیں سناؤں نا کسی کو اپنے پیر صاحب کی اور اپنے گھر میں بھی کہ میرے حضرت بڑے، میرے استاد بڑے، لیکن بیوی کے ساتھ اگر میں ترش لہجے میں بات کروں گا تو وہ کہے گی ایسا سکھاتے ہیں تینوں پیر صاحب، دوست کہیں گے یہ سکھاتے ہیں آپ، تو آپ کی کہانیاں نہیں چلتی، آپ کا کردار چلتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں چودھری تھا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں بیٹھا تھا، کسی بات میں بات آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے بات شکنجی تک چلی گئی، رائے کے اختلاف نے باتوں میں تلخی پیدا کر دی، اور جب تھوڑے لفظ اور تیز ہوئے تو میں نے انہیں کہہ دیا چپ کر، تو ابشن کا بیٹا ہے۔ کس کے بیٹے تھے حضرت بلال؟ کہتے ہیں جب انہوں نے مجھے کہا تو میرا دل بڑا ٹوٹا، لیکن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں نہیں عرض کرنی، اب ہر بات کی ہم حضور کی بارگاہ میں شکایت کریں۔ لیکن میں جا کے مسجد میں بیٹھا اور جب سرکار آئے نا، ارادہ نہیں تھا کہ عرض کروں گا، لیکن حضور کا چہرہ دیکھا تو دکھ میرا خود ہی تازہ ہو گیا۔ رونے کا بھی تو تب ہی مزہ آتا ہے نا کوئی اپنا ملے تو۔ فرماتے ہیں کہ میرے آنسو نہ بغیر اختیار کے چھلک پڑے اور میں کھل کے روئے، کھل کے۔ قربان جاؤں محبوب کے بھی حضور نے پاس نہیں بلایا، بلکہ نبی پاک اٹھ کے خود میرے پاس آئے اور مجھے کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگایا، اور جب میں کھل کے رو لیا تو حضور میرے آنسو پوچھنے لگے۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو کسی نے کہے ہوتے ہیں اور کہنے والا جو ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے، تو اس میں کچھ خوبصورتی زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر ہمارے گجرات میں گزرے، بزرگ تھے، ان کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا۔ ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ تو میں روز رونے لگا ہوں، مزہ ہی بڑا آیا ہے جب سے محبوب نے چپ کرانا شروع کیا میرے عزیز۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے غلام تھے اور انہیں پتا تھا کہ سرکار میری ناز برداری کرتے ہیں، حضور نے چپ کرایا۔ فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابشن کا بیٹا ہوں تو میری تو غلطی کوئی نہیں ہے، یہ تو تقسیم اللہ کی ہے نا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس طرح کی اس کی صورت بنا دیتا ہے۔ تو مجھے ابشن کا بیٹا کہا جاتا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ حضرت بلال نے بھی نہیں بتایا کس نے کہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امام یوسف صالحی نے لکھا ہے، ذرا غور کرنا بات پر، تسلیاں لوگ اور رنگ میں بھی دیتے ہیں پر یہ تسلی بڑی انوکھی ہے۔ حضور فرمانے لگے بلال اگر تو ابشن کا بیٹا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کالے رنگ والی ماں کا بیٹا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے اگر تیری والدہ کا رنگ کالا ہے؟ عرض کی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ تو سرکار فرمانے لگے میں دو ماؤں کا بیٹا ہوں، ایک جناب آمنہ جنہوں نے مجھے پیدا کیا اور ایک حضرت ام ایمن جنہوں نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ حضور فرمانے لگے میری ماں آمنہ کا رنگ گورا تھا اور میری ماں ام ایمن کا رنگ کالا ہے۔ تو فرمایا اگر تجھے کسی نے کالے رنگ والی ماں کا بیٹا کہا تو اسے کہہ دینا مدینے والی محبوب کے بھی تو ایک والدہ کا رنگ کالا ہے، تو کہہ دینا۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی تسلی تھی، طفل تسلیاں نہیں جس طرح کی ہمیں دی جاتی، وہ اس طرح کی خوبصورت تسلی تھی کہ اس کے بعد میرا دل ایسا ٹھنڈا ہوا، پھر کسی کا تانا نہیں رہا، پھر کسی کی تکلیف نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو آج تقسیم ہے ہمارے ہاں اونچ نیچ کی، چھوٹے بڑے کی، ذات برادری کی، حضور فرماتے ہیں میں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے کچل، اب اس کا کوئی سٹیٹس نہیں رہا، اب یہ کوئی معاملہ نہیں۔ پھر میرے بھائی ایک معاملہ ہمارے اندر جو اور بڑی شدت کے ساتھ آیا ہے اور جس نے بڑا زور پکڑا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا پڑھے لکھے لوگوں سے معذرت کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ دوسروں کو جاہل کہنا ضروری سمجھتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ تو آسان کام ہے نا، آپ نے کہہ دیا جاہل نہیں سارے پینڈ والے، یہ تو بڑا آسان کام ہے، تو جان چھڑانے والی بات، ان پڑھ ہیں جی اس قوم کا کچھ نہیں بن سکتا، یہ تو آسان کام ہے، جان چھوٹ گئی۔ میں بھی کھڑا ہوتا ہوں نماز جنازہ کی امامت کرنے کے لیے، کبھی تو کہہ دیتا ہوں کہ جناب آج لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی،
تو سوچتا ہوں کہ اگر کسی نے کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے لوگوں کو یاد کرائی ہے، ہم نے کبھی کہا کہ آؤ بیٹھو یاد کراؤں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تنقید کرنا آسان کام ہے اور تعمیر کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ عزیز دوست، ہمارے ہاں نا ان پڑھ بندے کے ساتھ اور اس بندے کے ساتھ جس کی سوچیں محدود ہیں ہمارا رویہ اتنا تلخ ہوتا ہے۔ بھائی مزہ تو تب آتا ہے نا جب آپ کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں، تو اچھے کے ساتھ تو ساری دنیا اچھی ہوتی ہے، آپ نے اس میں کیا کمال کیا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اس کے ساتھ جوڑو جو تمہارے ساتھ توڑ رہا، جو سخت رویہ اختیار کرے، سخت۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور سرخ رنگ کی نجرانی دھاری دار چادر سرکار نے اوڑھ رکھی تھی۔ ایک بدو آ گیا، اس نے کیا کیا کہ حضور کی مقدس چادر کو پکڑ کے کھینچا اور اس زور سے کھینچا کہ گردن مبارک پہ نشان پڑ گیا۔ زور سے دروازے پہ دستک دے دینا بھکاری تو اسے خراش رات کوئی نہیں ملتی، البتہ جھٹکیاں دو چار ضرور مل جاتی۔ توڑنا ہے دروازہ، خیرات لینے آیا کہ تو قرضہ لینے آیا؟ اس نے آ کر کے زور سے چادر کو کھینچا، مقدس گردن پہ نشان پڑ گیا۔ سرکار نے رخ انور پھیرا، کہتا پتہ کیا ہے، میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں۔ بھئی تو گلے میں چادر ڈال کے مانگے گا؟ لیکن یہ آپ کا کمال ہے۔ یہاں اب آپ کے علم کا، آپ کے حوصلے کا، ظرف کا پتہ چلتا، کھینچی چادر، کچھ مانگنے آیا ہوں، اور صحیح بخاری کے لفظ یہ کہ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، جب محبوب نے اس کی طرف توجہ کی، اس کی بات سنی، اس نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا ہے، نشان ڈال دیا ہے، لیکن جب حضور نے توجہ کی تو فَضَحِكَ، نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور مسکرائے، یعنی چادر ڈال کر کھینچنے والے، اور یہ چیز آپ کو بڑا کر دے گی۔ آپ یقین کریں، آپ کو کسی نے برا کہا تو آپ نے ڈبل برا کہا تو آپ تانگ ہوں گے۔ ہنڈیا جب جلتی ہے تو اس کے کندھے، ابلتی ہے تو اس کے کندھے جل جاتے ہیں۔ آپ کسی کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے کے پریشان ہوں گے، لیکن اگر آپ نے کہہ دیا نا چل یار موج کر، اور کر لے دو، اور آپ ہنسیں، یہ بڑی پاکیزہ سزا ہے دشمن کے لیے، بڑی صاف ستھری۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن جتن تے سارے لوگ کر دینا کام جتنے آلا، میں نے جیتنا ہے۔ تو درویش کہتے ہیں جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے، تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی کبھی ارادہ کریں چل کوئی بات کر لے یار، پھر کیا ہے، اور یہ کام آئے گی چیز بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کچھ مانگنے آیا ہوں، تو اب حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک دو چار بکریاں نہیں، دو پہاڑیوں کے درمیان جو ریوڑ ہے نا بکریوں کا، اجڑ، فرمایا سارے اس کو دے دو۔ اب اس نے وہاں تو کوئی جملہ نہیں کہا، گھر چلا گیا اپنے گاؤں قبیلے، اور وہاں جا کے لوگوں سے کہنے لگا سارے ادھر بیٹھے ہو، جاؤ دوڑ جاؤ مدینے جا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو۔ کہنے لگے وہ تو اتنا دیتے ہیں کہ غربت کا ڈر بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے ساتھ جو ان پڑھ ہیں، جو ساتھ ہیں، آج ہمارے بچے اپنے ابا جی کو بھی کہہ دیتے ہیں تسی پڑھے نہیں، ہم دور بدل گیا ہے۔ میں ایک شادی کی تقریب میں جا رہا تھا، میرے آگے آگے والد صاحب کو بیٹا سمجھا رہا ہے، کہتے ابا جی ہن نہ اتھے جا کے نہ مٹھے چولا تے سالن پا کے نہ کھایا، بندہ ماڑا لگتا ہے۔ میرا پیار تھا اس خاندان سے، میں نے اس بچے کو تھپکی دے کے کہا، میں کہ پتر تو ذرا لیٹ ہو گیا، جلدی ہوتا تے نہ سارے سیانے ہونا سے۔ یہ ہمارے بچے اب بجائے اس کے کہ وہ قائل کریں، کتنا آپ نے غلط جملہ کہا کہ ابا جی آپ پڑھے ہی نہیں، آپ نے کتنی غلط بات کر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا، وہ تقریر اچھی کرتا تھا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرمایا کرتی ہیں ابو حنیفہ جا اس سے جا کے یہ مسئلہ پوچھ کے آ۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اماں میں نہ بتا دوں، تو اماں کہتی تو تے بچہ تینوں کی پتا ہو، حالانکہ وہ شاگرد ہے۔ تو امام صاحب پھر اس کے پاس جاتے، اس کو جا کہتے اس سوال کا جواب، تو کہتا استاد جی مجھے کیا پتا، آپ کو پتہ ہے ان مسئلوں کا؟ تو آپ فرماتے یہ میں پہلے تجھے بتاتا ہوں اس کا جواب، پھر تو مجھے بتا، اور پھر میں تیرا نام لے کے اپنی اماں کو مطمئن کروں۔ اس لیے کہ ماں باپ کو دلائل نہیں دیے جاتے، انہیں راضی کیا جاتا ہے۔ اور میں بچوں سے گزارش کروں گا ابا جی کو پیسے بھی دیں، اماں جی کے کپڑے بھی لے کے دیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ ان کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے مشورہ کریں، ان کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے۔
بندہ مومن اللہ کا بندہ ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ اپنے اپنے ذہن کے مطابق، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق اور اپنی اپنی سوچ کے مطابق لوگ اپنے آپ کو اچھا بتاتے بھی ہیں، اچھا کہتے بھی ہیں، اچھا سمجھتے بھی ہیں، اپنے ترجیحات طے کر لیتے ہیں، خود ہی ان پر پابند ہو جاتے ہیں، خود ہی قائل ہو جاتے ہیں کہ چونکہ میرے اندر یہ صفات ہیں لہٰذا میں اچھا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ رزق چونکہ حلال کماتا ہوں لہٰذا بہت ہی اچھا ہوں، ماں باپ چونکہ میرے مجھ سے خوش ہیں لہٰذا بہت ہی اچھا ہوں۔ 5 نمازیں پڑھنے والا بھی اپنی تئیں اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ شاید میں سب سے اچھا ہوں۔ تو مختلف قسم کی چیزیں لوگ بنا کر کے اپنے آپ کو اچھا گردانتے ہیں، اچھا کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سوسائٹی میں جو لوگ کسی قسم کی کوئی خدمت کر لیتے ہیں، کسی غریب کا بھلا کرتے ہیں، کسی مسکین کے یتیم کے کام آتے ہیں، وہ اچھے ہیں۔ سب سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ اللہ کے قرآن سے پوچھ لیا جائے اچھا کون ہے، کون سی ایسی خوبیاں ہیں جو انسان میں پائی جائیں تو انسان مومنوں والی صفات رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید نے بالکل شروع میں کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ الف لام میم تو حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، یا وہ جانتے ہیں جسے میرا رب بتا دے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ نہیں فرمایا قرآن میں شک کیا نہیں جاتا، قرآن پاک میں شک ہے نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے دماغ میں شک ہے، اس کے ذہن میں شک ہے، اس کے باطن کے اندر فطور ہے۔ قرآن میں شک نہیں۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ویسے تو قرآن مجید ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، پر قرآن سے صحیح ہدایت اخذ وہ لوگ کرتے ہیں، حاصل وہ لوگ کرتے ہیں جو پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، تقوی اختیار کرنے والے، متشابہات سے بچنے والے۔ جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں جاتے ہیں، اور جہاں جانے سے مالک نے روک دیا ہے وہاں سے رک جاتے ہیں۔ وہ حقیقی نفع لیتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب کی تعریف ہے کہ وہ چیز جو حواس خمسہ سے بھی معلوم نہ ہو اور عقل سے بھی ماورا ہو، اسے غیب کہتے ہیں۔ مومن غیب پر ایمان لاتا ہے۔ تو پھر غیب پر ایمان کس طرح لاتا ہے؟ وہ غیب پر ایمان اس طرح لاتا ہے کہ وہ عقل سے تو معلوم نہیں کر سکتا تھا، حواس خمسہ سے تو معلوم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مدینے والے محبوب نے اسے بتا دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جن چیزوں کی خبر دی گئی، اطلاع دی گئی، حضور نے امت کو بتائی، وہ غیب کی چیزیں۔ وہ کیا ہیں؟ قبر، حشر، قیامت، جنت، دوزخ، فرشتے، یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ مومن ان پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان کامل رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں، اور یہ یقین مومن کی اخلاقی پوزیشن کو بلند کر دیتا ہے۔ جب اسے پتا ہوتا ہے کہ قبر میں جاؤں گا، حساب کتاب ہوگا، تو زندگی محتاط گزارتا ہے۔ جب ایمان کامل رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا کیا جاؤں گا، تو پھر وہ اس دن سے ڈرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور پھر جو ڈرتا ہے رب کہتا ہے میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا، اسے 2 جنتیں دی جائیں۔ تو پہلی ان کی صفت مومن کی، وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ میں نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے بھی دیکھنا ہے، وہی پر ایمان کتنا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کہ ہر وقت دنیا گھومتی ہے، یا قبر حشر کا بھی کوئی نقشہ نگاہوں میں رہتا ہے؟ دنیا کے مد و جزر، حساب کتاب، پیسے کا لین دین، جائیداد کی خرید و فروخت، یہی صرف ہمارا زندگی کا سرمایہ حیات ہے، یا آخرت کے لیے بھی کچھ جمع کرنے میں کامیاب ہوئے؟ یؤمنون بالغیب کی عملی صورت بھی کوئی ہماری زندگی میں ہے؟ پھر قرآن مجید نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا معنی ہر مفسر نے یہی لکھا ہے کہ قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ تو نماز ظاہری آداب کے ساتھ بھی پوری ادا کرے اور باطنی آداب کے ساتھ بھی ادا کرے۔
تیرا لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، نماز کا وقت موجود ہو، نیت تیری حاضر ہو، یہ ظاہری آداب ہے، اور تیرا باطن نماز کے ساتھ جڑا ہوا، تو اپنے قلب سے، روح سے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کس طرح؟ خود میرے کریم محبوب علیہ السلام نے بخاری مسلم میں وضاحت کر دی، فرمایا رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا ہی کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو باطنی آداب بجا لاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں صدقات، خیرات، زکوٰۃ، ان کے ساتھ رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ نے جو تقسیم رکھی ہے کہ بعض کو مالک امیر بنا دیتا ہے، بعض کو غریب بنا دیتا ہے، تو وہ پھر صدقات کو ٹیکس نہیں سمجھتے، وہ کسی کو دینے میں بوجھ محسوس نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں یہ تو مالک کی تقسیم ہے، میرے اس نے ذمہ لگایا ہے، میں نے دینا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کے ساتھ میرے ذمہ لگایا تھا کہ میں جاؤں اور اللہ کے کچھ بندوں کو میں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے دوں۔ کچھ مفسرین نے یہاں بات کو اور کھولا ہے، وہ کہتے ہیں رزق سے مراد ہے جو بھی اللہ نے دیا ہے، پیسے دیے ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں دے، علم دیا ہے تو اسے بانٹے، اگر کسی کو اللہ نے معرفت دی ہے تو اپنے فیض سے لوگوں کو قریب کرے اللہ، وہ پھر وہ علم آگے بانٹے، وہ تقسیم کرے۔ تیرے پر جو کچھ بھی ہے نا دیا ہوا تو رب کا ہے، تو نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، تو اسے بانٹنا شروع کر، تو دینا شروع کر۔ اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بانٹنے سے کم ہوتا ہے، نہیں، بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ کنویں سے سارا پانی نکال لو تازہ آ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ سارا نکل جائے۔ آپ علم جتنا بانٹتے ہیں اتنا یہ بڑھتا ہے۔ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں، علم دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ صرف دوسروں پر اثر تو نہیں کرتی، جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی بات آپ پر بھی اثر کرتی، تو آپ کا علم بانٹنے سے مضبوط ہوتا ہے، وہ دینے سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علم مال سے بہتر ہے، مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے اور علم بندے کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کے گرد حصار بنا دیتا ہے۔ حفاظت جو اللہ نے تجھے دیا بانٹ اس کے راستے میں۔ پھر مومنوں کی صفت بیان کی، ایک تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا حبیب وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، کتاب کو، قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اس کے ایک ایک حرف کو وہ اپنے لیے دستور حیات سمجھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں پختہ۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اگرچہ کتابیں بدل دی گئی ہیں پر اللہ کی کتابیں تو تھی، ان کے جو احکامات موجود تھے اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بات اور بھی یہاں سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ کہا گیا ایمان دو چیزوں پہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایک اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا، اور ایک اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی کچھ نازل ہوگا، پہلے نازل ہوا جو آپ پر نازل ہوا، آپ کے بعد کچھ بھی نازل نہیں ہوگا۔ بتا دیا قرآن مجید نے یہاں کہ ختم ہو گئی بات، رسول پاک علیہ السلام پر بات ختم ہو گئی، نبوت کا سلسلہ رب نے ختم کر دیا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ختم کر دی بات یہاں مالک نے، ختم کر دی۔ اب یہ صفات جن لوگوں میں پائی جائیں کہ ایمان بالغیب بھی ہو، نماز کا قیام بھی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ بھی ہو، جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان ہو، جو حضور پر نازل کیا گیا اس پر ایمان ہو، تو رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں
جو اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو دونوں جہانوں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔